اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیو، آخر عاشورہ کا دن آ گیا، وہ دن آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کی جنگ اشقیاء کی فوج کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تو صبح عاشور جب شہزادہ علی اکبر نے دیکھا کہ باپ تنہا ہے اور قربانی کے بغیر چارہ نہیں، تو حاضر خدمت ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا۔ امام علی مقام نے اجازت دی اور آپ نے ایک نظر اپنے جوان بیٹے کو مایوسانہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر بہت روئے، اور پھر اپنے دست حق پرست اپنے نوجوان فرزند کو آلات جنگ سے آراستہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، اور حضرت علی اکبر کا چمڑے کا کمر بند علی اکبر کی کمر میں باندھا، اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی جو ان کا گھوڑا تھا اس پر عقاب اس پر سوار کیا۔ اندازہ کیجئے کہ جس نوجوان کے حسن کا یہ عالم ہو کہ جب مدینے کی گلیوں میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے تو مدینہ کے مرد اور عورتیں حسین نوجوان کو دیکھ کر اس کی زیارت کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ نامعلوم مظلوم باپ نے کس طرح اجازت دی ہوگی؟ بے شک یہ حسین کا کام تھا۔ اور جب آخری وداع کے لیے خیمہ گاہ کی طرف جناب علی اکبر آتے ہیں تو بہنوں، پھوپھیوں اور دیگر اہل حرم میں اتنی مستورات نے شہزادے علی اکبر کا احاطہ کیا، اور سب بیویاں جو ہیں وہ ایسے آپ کے ارد گرد کھڑی تھیں جیسے شمع کے ارد گرد پروانے ہوتے ہیں، اور بیویوں نے خیموں میں جو ہے وہ کوہرام برپا ہو گیا۔ کیا کوہرام تھا! امام علی مقام نے رو کر بارگاہ رب العزت میں کہا، اے پروردگار، اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب اس کی جانب وہ شہزادہ جا رہا ہے جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ بس جب ہم تیرے نبی کی زیارت کی خواہش کرتے تھے تو اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ بس اپنے ساتھ کو آواز دے کر فرمایا، اے ملعون، خدا تیرے رحم کو ایسے قطع کرے جیسے تو نے میرے رحم کو قطع کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام کی اس وقت جو حالت تھی وہ کسی زبان میں جرأت نہیں کہ آپ کے احساسات کو جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ بس شہزادہ علی اکبر کو امام نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ شہزادے، آہستہ آہستہ چل کے جانا تاکہ تمہارا بوڑھا باپ تمہیں جاتا ہوا دیکھتا رہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھنا تاکہ تمہیں جاتا ہوا جو ہے وہ تمہارا باپ دیکھتا رہے۔ بس شہزادہ میدان میں گیا اور اپنی جنگ شروع کی، اور بجلی کی طرح جو ہے وہ قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے، باوجود کہ آپ جو ہیں وہ تشنگی کا شکار تھے۔ آپ نے 120 آزمودہ جو کارکن تھے جنگ کے، ان کو جہنم رسید کیا، اور پھر خیام کی طرف نظر دوڑائی اور اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جان، پیاس سے جانیں بلب ہوں اور اوزاروں کی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بہت تشنگی کا احساس ہے، بابا ہو سکتا ہے تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلائیں۔ امام نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے حسین کو دیکھا اور فرمایا، اے میرا بیٹا، وقت قریب ہے کہ تمہیں تمہارا دادا اور نانا جو ہیں وہ پانی پلائیں گے، لیکن اگر زیادہ پیاس ہے تو اپنی زبان جو ہے وہ میرے دہن میں رکھو۔ جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے دہن میں رکھی تو کہا، بابا، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ بس امام علیہ السلام نے اپنی ایک انگوٹھی اتار کر شہزادے کو دی اور کہا، اس کو منہ میں رکھو اور دشمن دین سے جہاد کرنے کے لیے واپس پلٹ جاؤ۔ امید ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے دادا اپنے دست مبارک سے سیراب کریں گے۔ پھر شہزادہ دوبارہ شیر غضبناک کی طرح دوبارہ جو ہے وہ ان کے دشمنوں کی صفوں پر حملہ آور ہوا، اور بے شک کہ آپ پر تشنگی تھی۔
علی اکبر نے اس طرح حملے کیے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں ایک کے بعد دوسرا 12 حملے کیے، اور ہر دفعہ اپنے دادا شیر خدا کی طرح تھکان و کوفت کو محسوس کیے بغیر تازہ دم ہو کر حملہ آور ہوتے رہے، ہر طرف لوگوں کو بھگاتے رہے۔ اچانک مرہ تھا ملعون، اس نے وہ تیر گاہ سے نکل کر پشت کی طرف سے شہزادے کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ شہزادے کو تاب ضبط نہ رہی اور آپ اپنے دونوں ہاتھ عقاب گھوڑے کی گردن میں مائل کر دیے، پھر ہر طرف سے تلواریں اور تیر برسنے لگے کہ جسم اطہر پار ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پوری توجہ تھی آپ کی میدان کی طرف۔ امام کو خیمہ میں آرام نہیں آ رہا تھا، کبھی تو کرسی چھوڑ کر قدم مبارک خیمہ کے اندر رکھتے اور کبھی باہر لے آتے، اور اپنے جوان فرزند کی آواز کے منتظر تھے، اور آپ کے اندر جو باپ والی محبت تھی اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ اولاد کا درد وہ آپ کے دل میں تھا۔ ادھر جناب زینب کو بھی آپ نے بے چین دیکھا کہ آپ نے علی اکبر کی آواز سنی، یا بتاہ علیک منی سلام، کیا کہتے ہیں، اے میرے بابا آپ کو میرا سلام ہو، بس میں گھوڑے کی زین پر ہوں۔ بس حضرت امام حسین سے وہ اپنی کرسی چھوٹی، اور امام زمانہ وہ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں کہ میرے سلام ہو اس شہید پر جس کے لاشے پر میرے دادا حسین کوہنی اور گھٹنوں کے بل وہ چل کر گئے۔ امام میں اتنی تاب نہیں تھی کہ چل کر بیٹے کی لاش پر جائیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس حال میں پہنچے کہ آپ کو آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، کہ آپ نے دیکھا کہ بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہا اس سے پہلے پہنچ گئی ہیں۔ جناب زینب کو اس حال ادھر دیکھ کر لاش پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی غیرت سے اپنے آپ کو سنبھالا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہا کہ واپس آپ خیمہ گاہ کی طرف جائیں۔ بس شہزادے کو دیکھا تو ان کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی۔ بس باپ اور بیٹے نے وہاں بیٹھ کر باپ کے ساتھ شہزادے نے چند باتیں کیں، اور پھر وہ شہزادے کا عمامہ جو کہ عمامہ گلابی رنگ کا تھا، جس کے دونوں کنارے بطور تحت الحنک وہ سینے پر لٹک رہے تھے، شہزادے کو وہ کئی تیر مارے گئے اور ایک برچھی سینے میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین سے کیونکہ پہلے پہنچ گئی تھیں، بس علی اکبر کی لاش اٹھا کر خیمہ گاہ میں مولا لائے، لیکن بنو ہاشم کے چند نوجوانوں نے بھی امام علیہ السلام کی مدد کی۔ حسین علیہ السلام خیمہ میں داخل ہوتے تو مایوسانہ انداز میں علی اکبر کی لاش رکھ کے کبھی دائیں تڑپتے کبھی بائیں تڑپتے۔ جو ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو دامن سے لپٹ کر عرض کرنے لگی، اے بابا جان، آپ ادھر ادھر مایوسانہ نگاہیں، آپ کی نگاہیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، بتائیے میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اسی وقت امام علیہ السلام نے پردرد آواز میں نوحہ کیا اور کہا، بیٹی علی اکبر شہید ہو گئے، یہ سننا تھا کہ تمام خیمے میں کہرام برپا ہو گیا۔ اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم المرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔